الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاح کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 ربیع الاول شریف اور جو روزانہ سلسلہ وار ہماری محفل چل رہی ہیں ان میں 11ویں محفل پاک، 11واں درس بھی کہہ لیں۔ اور آج جو میں نے موضوع منتخب کیا ہوا ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافی محشر، محشر والے دن، حشر والے دن امت کی شفاعت فرمانے والے۔ یہ سب سے بڑا لمحہ ہے، وقت ہے، سب سے بڑی جگہ ہے حشر۔ اس دن اگر کسی نے امت کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے جلال سے، تو وہ ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے بڑے ارشادات، رات کو میں پڑھ رہا تھا تو خود کریم آقا علیہ السلام نے اتنے فرامین کے اندر اپنی اس والی شان کو بیان فرمایا ہوا ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت فرماؤں گا۔ قرآن عظیم کے اندر سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی پہلی صورت مشہور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود ایسی جگہ جہاں اپنے تو اپنے غیر بھی حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا بیان کر رہے ہیں، حضور کی شانیں سنا رہے ہیں، غیر بھی کافر بھی۔ فرمایا عرض کی کہ حضور یہ کون سا مقام ہے مقام محمود جس پر اللہ پاک فرما رہے ہیں میں آپ کو فائز فرماؤں گا، یہ کون سا مقام ہے؟ تو فرمایا ہی الشفاعہ، یہ وہ مقام ہے جب میں امت کی شفاعت فرماؤں گا حشر والے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی ہم تصویر منظر کشی کر سکتے ہیں، حشر کا میدان کیسا ہوگا، اس وقت حساب و کتاب کے لیے کیا کیفیات طاری ہو رہی ہوں گی، کوئی بندہ کوئی کسی کی ضرورت نہ ہوگی کہ وہاں سے ایک قدم بھی ہل جائے آگے پیچھے، زمین یہ والی بدل چکی ہوگی، یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، قرآن عظیم سورہ الحاقہ میں لکھا زمین بدل دی جائے گی یہ، اور پسینے نکلیں گے۔ سورج آج کتنی مسافت پر ہے، اس وقت صرف اور صرف 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔ تو فرمایا راوی نے کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ 1 میل سے مراد یہ کلومیٹر والا 1.5 کلومیٹر والا میل ہے یا میل سے مراد سرما ڈالنے والی سلائی ہے، کیونکہ اس کو بھی عربی میں یہ کہتے ہیں۔ اتنا قریب سورج ہو جائے، آج دنیا میں سورج کا رخ، چہرہ وہ ہماری طرف نہیں ہے، سورج کی پشت ہے ہماری طرف، دنیا والوں کی طرف۔ اور حشر والے دن سورج کا چہرہ ہوگا اہل محشر کی طرف، تو اتنا قریب آ کے آج کل گرمیاں چل رہی ہیں نا جی، تو دیکھ لیجئے ایک لمحے کے لیے پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے تو بندہ اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ہم حساب کے اندر بھی نہیں ہیں، وہاں تو حساب کے اندر ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی، اتنا وقت گزر جائے گا۔ رات کو میں نے پڑھا ایک حدیث پاک میں حتیٰ کہ حساب جب نہ لگ رہا ہوگا، انتظار کر رہے ہوں گے کسی طرح حساب لگ جائے، حساب کھل جائے، کم از کم یہاں سے ہلنے جلنے کی اجازت ہو جائے۔ جب نہیں حساب لگنے کی اجازت ہوگی اور کھڑا کیا رکھے گا اور انتظار ہوگا لگ جائے کسی طرح، فرمایا اس وقت کتنے محشر والے ایسے ہوں گے جو یہ تمنا کرنا شروع ہو جائیں کہ اگر جہنم میں پھینکا جانا ہے تو جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن اس جگہ سے تو ایک بار ہلنے دیا جائے۔ ایسی کیفیات طاری ہو جائیں گی لوگوں پر، اور اس طرح کی تمنا یہ اوروں کے دلوں میں ہوگی، مسلمانوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ لیکن وہ منظر بڑا خطرناک ہوگا، وہ لمحات جس وقت حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا اور ہلنے بھی نہ دیا جائے گا۔ تو
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہوا. یہ بخاری شریف میں نے کھول لیا آپ بھائیوں کے سامنے. اس میں یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، گوگل پر بھی آپ سرچ کریں گے تو یہ حدیث پاک آپ کو واضح مل جائے گی. بخاری شریف حدیث نمبر 7040 یعنی 7040. میں آخر کے حصے سے سناؤں گا تفصیل سے، ابتدائی آغاز جو ہے وہ شارٹ میں سناتا ہوں وقت کے لیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ سب کو روک لیا جائے گا. یحبس المؤمنون یوم القیامہ، سب کو روک لیا جائے گا، کسی کو ہلنے کی اجازت نہ ہوگی. تو پھر ایک وقت آئے گا، بڑا وقت گزر جانے کے بعد پھر ان کو جب بولنے کی اجازت ہوگی تو ان کے دلوں میں خیال آئے گا یار چلو چل کے کسی بندے کو تلاش کرو جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو، جس کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت فرما کے حساب بھی شروع فرما دے. تو فرمایا پھر یہ سارے محشر والے جمع ہو جائیں گے اور یہ جمع ہو کے چلے جائیں گے کدھر؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس. اجازت مل گئی ہلنے جلنے کی، چلنے پھرنے کی. فرمایا یہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. ان سے جب گزارش کریں گے کہ آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور آپ کو ساری انسانیت کا باپ بنایا، تو آپ مہربانی کریں نا، آپ بڑے پیارے ہیں. تو وہ فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں، کہیں اور چلے جاؤ. پھر عرض کریں گے انہیں سے کہاں جائیں اگر آپ نہیں ہیں تو؟ وہ فرمائیں گے تم جاؤ ائتوا نوحا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. وہ بڑے شان والے ہیں. جب یہ سارے ہو کر آ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام ائتوا ابراہیم خلیل الرحمن، رحمان کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، بڑے عظیم نبی اور رسول ہیں. جب یہ وہاں آئیں گے تو وہ فرمائیں گے لست ہناکم، میں بھی اس کے لیے نہیں ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس. وہ فرمائیں گے کہاں جائیں؟ وہ فرمائیں گے ائتوا موسیٰ علیہ السلام عبدا اتاہ اللہ التوراۃ وکلمہ وقربہ نجیہ. موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، وہاں چلے جاؤ. جب یہ وہاں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں ہوں، کہیں اور جاؤ. پوچھیں گے کہاں جائیں؟ وہ فرمائیں گے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. ائتوا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ ورسولہ وروح اللہ وکلمتہ، بڑی شان والے، ان کے پاس جائیں. جب یہ سارے آ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے سے فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں. کل میں نے آپ بھائیوں کو بتایا تھا یا پرسوں والے درس میں کہ بنی اسرائیل میں جو آخری نبی ہوئے ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں. دنیا کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر اور پوری بنی اسرائیل کو جمع کر کے جو محفل سجائی تھی، لگائی تھی، اعلان کیا تھا آقا پاک کی آمد کا، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور حشر والے دن جب یہ سارے معاشر والے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے میں نہیں ہوں، تو پھر کہاں جائیں؟ وہ فرمائیں گے ائتوا محمدا، جاؤ سارے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. وہ شخصیتیں جن کے صدقے سے اگلوں کے بھی پچھلوں کو بھی گناہ معاف ہونے والے ہیں، ان کے پاس جائیں. پھر سارے حشر والے ہوتے ہوئے آ جائیں گے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب یہاں دوسری حدیث پاک ہے بخاری شریف میں 7072 پر فرمایا کہ جب حشر والے دن یہ سارے آ رہے ہوں گے نا میری طرف، ابھی یہ مجھے انہوں نے کچھ کہا نہیں ہوا ہوگا کہ حضور ہم آئے ہیں ذرا ہماری شفاعت کر دیجیے، مہربانی فرما دیجیے. سارا منظر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جا رہے ہیں. اور جب پھرتے پھراتے میری طرف آ رہے ہوں گے تو تب میں ان کو دیکھتے ہی فرما دوں گا آنا لہا، میں ہوں اس منصب کے لیے جس کے لیے تم تلاش کر رہے ہو، آؤ میری بارگاہ میں. سارے آ جائیں گے. پھر فرمایا یہاں اللہ حضرت نے فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام. اس کے اندر جا کے آپ فرماتے ہیں آخر درمیان میں یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے پھرتی ہے. حشر والے دن بھی اگر چھٹکارا ملنے والا ہے تو حضور علیہ السلام کے دامن رحمت سے مل کر.
پھر فرمایا جب میں فرماؤں گا آنا لہا، آؤ میری بارگاہ میں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگوں گا. یہ جملے پر غور کیجیے گا، میں اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگوں گا. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت بھی نہیں ہے. من والذی یشفع عنده الا باذنہ، قرآن عظیم. کون ہے جو، سورہ آیت الکرسی شریف، کون ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ اور وہ اجازت کس کو عطا ہونے والی ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب میں فاستاذن علی ربی، میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا تو فیؤذن لی، مجھے اجازت دے دی جائے گی. وقعت ساجدا، ساجدا، میں سجدے کے اندر چلا جاؤں گا. ایسی 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 تسبیحات، ایسی شانیں اللہ تعالیٰ کی، ایسی حمد و ثنا میں سجدے میں بیان کروں گا جو پوری دنیا کے اندر کسی نے نہیں کی ہوگی. وہ کلمات اللہ پاک خود مجھے سکھائے گا، میں پھر اللہ پاک کی وہ شانیں سناؤں گا. اور وقت گزرتا جائے گا، لمبا سجدہ ہوگا، وہ چھوٹا نہیں ہوگا. مجھ صرف ما شاء اللہ ان یدعنی، اللہ پاک مجھے سجدے کی کیفیت میں رہنے دے گا. بڑا وقت گزر جائے گا. فرمایا میں ہر پچھلے جملے سے اگلے جملے میں نئی اللہ پاک کو شان بیان کروں گا سجدے کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا ارفع محمد، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رأسک، اپنے سر انور کو اٹھائیے. وقل، آپ بولیے، یسمع، آپ کی بات سنی جائے گی. وشفع، آپ شفاعت فرمائیے، تو شفع، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. وصل توتا، آپ مانگیے، میں رب آپ کو عطا فرماؤں گا. آپ کریے کام، جو آپ چاہتے ہیں میں ویسا کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں پھر اپنا سر اٹھا کے پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا سناؤں گا. خوب اللہ تعالیٰ کے سر اٹھانے کے بعد بھی حمد و ثنا ہوگی. پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لوگوں کو جہنم سے، حشر سے نکلوا کر ادھر ادھر سے ہر جانب سے کھینچ کے جنتیوں کی صف کے اندر شامل کرتا جاؤں گا. فرمایا جب بڑا وقت گزر جائے گا، کافی لوگ میں کر چکا ہوں گا، تو دوبارہ پھر میں آؤں گا، پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا. پھر یہی کیفیت ہوگی. پھر اٹھوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر میں لوگوں کو جنت کی طرف روانہ کروں گا. تیسری دفعہ پھر میں آؤں گا. ثم اعود ثالثا، تیسری دفعہ پھر آؤں گا، سجدے میں چلا جاؤں گا. سجدے میں جا کے پھر ویسا ہی کتنا وقت گزرے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، حکم ہوگا مانگیے میرے حبیب جو آپ چاہیں گے آپ کو عطا ہوگا. فرمایا پھر میں نکلوں گا ہر طرف سے، جس بندے نے کلمہ شریف پڑھا ہوگا، صحیح ایمان لایا، منافق نہیں، کافر نہیں. فرمایا ہر اس بندے کو میں ادھر ادھر سے کھینچ تان کے جہنم سے لے کر سب کو جنت کی طرف چلا دوں گا. بس پیچھے وہ رہ جائیں گے جن کے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ثابت ہو چکا، یعنی کافر اور مشرک منافق ٹائپ لوگ. باقی جس نے ایک سچے دل سے کلمہ پڑھ کر ایمان لایا، بہت آئی، فرمایا میں اس کو بھی اللہ پاک کی اجازت سے جنت کی طرف چلا دوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو سنانے کے بعد فرمانے لگے کہ اگر تم لوگوں نے قرآن عظیم سے اس کی گواہی لینی ہو نا اس شان کی، تو پھر وہ آیت پڑھ کے دیکھ لو، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب وہ وقت ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک لمبی ہے، یہ حدیث پاک اس طرح کی 3-4 جگہ اور پر بھی ہے، بخاری، مسلم شریف، دیگر جگہوں پر. دیکھیے کیسی بڑی شفاعت کا اعلان ہے دنیا کے اندر. یہ بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود، کتاب الدعوات میں بھی موجود اور یہ کتاب التوحید میں بھی موجود. یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیو، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دعا اللہ پاک نے ایسی دی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو میرا پاک نبی یہ دعا مانگے گا میں فوری اس کی دعا قبول فرما لوں گا. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی دعا دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عرض کی گئی حضور پھر جو آپ کو بھی کیا ایسی دعا ملی ہے؟ فرمایا بالکل مجھے بھی ملی ہے.
تو عرض کی حضور پھر آپ نے بھی مانگ لی؟ فرمایا نہیں، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، اور فرمایا میں نے دنیا کے اندر وہ دعا مانگنی کوئی نہیں۔ حضور پھر آپ کب مانگیں گے؟ فرمایا حشر والے دن جب میری امت پریشان ہوگی تب وہ دعا مانگ کے میں ان کو بخشوا کے لے جاؤں گا۔ قرآن عظیم پڑھ کے دیکھیے میرے پیارے بھائی، پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا میرے پاس بڑی دفعہ فرشتے آئے، جب ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا، ستایا، میرے اوپر پتھراؤ کیا، مجھے علاقے سے نکالا، میں دوسرے علاقے گیا، وہاں سے انہوں نے پاگل قسم کے لڑکے میرے پیچھے لگائے، ہر دفعہ میرے پاس فرشتے آتے رہے کہ اشارہ دے دیجیے حضور، ایک بار بس اپنی زبان پاک سے نکالیے۔ فرمایا میں نے وہ کلمات بولے ہی نہیں، میں نے وہ الفاظ، وہ دعا مانگی ہی نہیں، وہ میرے پاس اختیار کے طور پر موجود ہے۔ میں حشر والے دن حضور پاک فرماتے ہیں وہ دعا مانگوں گا، اپنی امت کو بخشو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، ابن ماجہ شریف میں حدیث کا نمبر ہے 4311، مجھے اختیار دیا یا تو دنیا میں رہ کر آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لو، آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لو، یا پھر شفاعت کا اختیار لے لو۔ ان دونوں چیزوں میں مجھے اختیار دیا، آدھی امت ایسے بخشی جائے، اور دوسرا ہے کہ حشر والے دن شفاعت کا اختیار مل جائے۔ تو فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، مولا تو میری آدھی امت جو بغیر حساب کے بخشنی ہے وہ والا اختیار فی الحال نہیں میں لیتا، شفاعت کا اختیار مجھے عطا فرما دے۔ کیوں؟ فرمایا ویسے ہی آدھی بخشی جانی تھی، اور شفاعت کے ذریعے میں ساری امت کو بخشوا کے لے جاؤں گا۔ کیسی رحمت فرمائی حضور علیہ السلام نے، آپ کا پاک کو بغیر چارہ کوئی نہیں ہمارا، یاد رکھیے۔ اللہ حضرت نے اسی لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج ان کی غلامی میں آئیے، آج مانیے، آج حضور پاک کی محبتوں میں زندگیاں گزاری، آج حضور پاک پر کامل ایمان، حضور پاک کی محبت سے دلوں کو منور فرمائیے، آج لے ان کی پناہ۔ آج حضور پاک کے خلاف نہیں جانا دنیا میں، ورنہ وہ سن لیجئے منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، رہ جائیں گے سارے۔ اس لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تو روئے گا۔ طبرانی شریف میں لکھا ہے شیطان بھی آئے گا حشر والے دن، جب یہ شفاعت جاری ہوگی نا تو شیطان بھی آئے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے نا پیچھے سے اپنے آپ کو بلند کرتے ہوں کہ حضور پاک کے آس پاس اہل محشر کا رش لگا ہوا ہوگا، حضور علیہ السلام بیچ میں ہیں، آپ بندوں کو نکال رہے ہیں، تو فرمایا یہ دور آئے گا شیطان، یہ پیچھے سے ایڑیاں اٹھا کر اپنی گردن ایسے لمبی کر کے مجھے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ جیسے آپ کی نظر رحمت شفاعت والی وہ ان پر ہو چکی ہوئی ہے، ذرا ادھر بھی نظر رحمت فرما دیجیے۔ لیکن یاد رکھو شیطان کی بخشش نہیں ہے، لعین ہے، خبیث ہے، اس نے سارے نظام کو خراب کیا۔ تو آج لے ان کی پناہ، سلام رضا کے اندر اللہ حضرت نے اسی موقع کے لیے فرمایا ہے کہ جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کے بدے، کھینچ کے کہتے نا کمر باندھ لیجئے کام کرنا ہے، فرمایا جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کے بدے اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے اپنی کمر بارو کھینچ کے باندھ لی، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا ارشاد عظیم ہے آنا اول شافع و آنا اول مشفع، میں ہی وہ ہوں جس کو سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ملے گی اور میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ شان آقا پاک علیہ السلام اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء علیہ السلام سارے وہاں کھڑے ہوں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک شان دے گا، تو میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لواء الحمد، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا حشر والے دن وہ بھی میرے ہاتھ مبارک میں ہوگا، اور سارے انبیاء علیہ السلام تحتہ میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے علاوہ کوئی بھی وہاں آگے پیچھے جانے کی گنجائش ضرورت نہیں کرے گا، میں ہوں گا، وہ میری اجازت کے تابع ہو جائیں گے۔ آدم فمن دونہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک پہلے جتنے نبی رسول آئے سارے میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے۔ کیسی شان ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر امتی حضور علیہ السلام کے خلاف بولتا کب ہے؟ جب اس کو گائیڈ غلط کیا گیا ہو، اس کے رہنما ٹھیک نہ ہو،
یا اس کو صحیح طور پر مطالعہ و علم نہ ہو، اس کو رہنمائی کرنے والوں نے اس کی سوچ کو معاف کر دیا، نیگیٹو سوچ جس کے دماغ میں ڈال دی گئی، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شانوں میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے، اور جس کے راہ پر رہنما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دلوں کو منور کیے ہوئے ہوں، وہ پھر اپنے اس نور کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائی، اس لیے میں بار بار کہتا رہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا، مختلف قسم کے سکالر جو نئے نئے اٹھ کر کچھ بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، نسلوں کو بچائیے، گھر والوں کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن جب تک حضور نہ چاہیں گے حشر کا میدان نہ لگنے دے گا۔ حضور پاک کی اجازت ہے، حضور پاک کی اجازت، حضور پاک کی اجازت، حضور پاک کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا ہمارے لیے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ جب لواء الحمد ہو نا حضور پاک کے ہاتھ میں، اور نیچے انبیاء تشریف لے آئے، فرمایا وہاں ایمان والوں کو بھی جانے کی دعوت مل جائے تو کاش۔ اس لمحے کے لیے میرے دل میں ایک تمنا ہے، اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں آج ایک تمنا ہے، اس وقت جب سارے انبیاء کی محفل ہو اور لواء کے تلے سارے نبیوں حضور پاک نے اپنے دست اقدس میں جھنڈا اٹھایا ہوا، کاش فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ کاش وہاں حضور پاک فرمائے ہاں بھائی احمد رضا، تو دنیا میں بڑی میری شانیں سنایا کرتا تھا، سب سے اللہ و اولا ہمارا نبی، آج دیکھنا یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں، سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے، تو اب بولنا کچھ، میں کاش وہاں یہ منظر ہو اور مجھے وہاں اجازت مل جائے، وہ سارے انبیاء سننے والے ہوں، پھر میں وہاں حضور پاک کی عظمت و شان کے قصیدے پڑھنا شروع ہو جاؤں، سارے انبیاء سے کہوں ہاں جی پڑھو سارے میرے نال مل کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ذریعے اللہ پاک ہمیں سلامتیاں عطا فرما رہے ہیں۔ کیسی محبت ہے، وہ جو سلام رضا کے اینڈ والا حصہ ہے نا، وہ بھی اسی پر ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور یہ جب حشر کا میدان لگ جائے، شفاعت کا سلسلہ ہو جائے، اور سارے جنتی سیڈوں پر کھڑے ہو کے حضور پاک کی شانیں سنا رہے ہوں، فرشتے حضور پاک کی عظمت، حتیٰ کہ کافر لوگ بھی وہ جو کھڑے ہوئے تھے اس سے چھٹنے کی امید پر یا اس سے چھٹ جانے کی وجہ سے حضور پاک کی شانیں سنا رہے ہوں، منافق لوگ بھی، مشرک بھی، ہر کوئی کہے یار کیا شانیں، کاش کہ ہم نے دنیا میں مانا ہوا ہوتا۔ ایسی کیفیت میں فرمایا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تب مجھ سے خدمت کے قدسی، جو فرشتے آس پاس حضور پاک کے ہو نا، ایک بڑے جرمٹ کے اندر حضور پاک کو لے کر حاضر ہو رہے ہوں، تو فرمایا کاش اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ایسے اشارہ کر دے ہاں رضا چل شروع ہو جا، فرمایا بس پھر میں اہل محشر کو اپنے ساتھ میں لا لوں اور کہوں سارے حشر والوں کو چلو سارے شروع ہو کے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی ایسی چاہت ذکر، یہ سارا قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کمال کا نسخہ ارشاد فرمایا، فرمایا میں تمہیں ارشاد فرماتا ہوں دنیا میں جب اذان سنو تو اذان کے بعد یہ دعا مانگا کرو، یہ جو دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیع وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اے مولا وہ مقام محمود ہمارے حبیب کو عطا فرمانا، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف فرمایا یہ دعا مانگا کرو، جو اذان کے بعد میرا امتی یہ دعا مانگا کرے گا حشر والے دن میں خود اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ نسخہ ہے ہمارے پاس، شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اذانیں سنیں میرے پیارے بھائیو، کان لگائیں، توجہ کریں، کہیں بھی آفس میں بیٹھے ہوں یار یہ اذان 5 منٹ کی 2 منٹ کی 3 منٹ کی سننے کے بعد دعا مانگنی ہے، اور ادھر سے دیکھیے حشر والے دن شفاعت نصیب ہو جانی ہے۔ یہی شفاعت جس کا حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہر نظر کانپ اٹھے گی، جو پہلی کیفیت ہے حشر کے میدان کی، ہر نظر کانپ اٹھے گی، خوف سے کلیجہ دہل جائے گا، کالا کمبل اوڑھ کے وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ حضور پاک کے صدقے ہونے، یقین جانو
یہ کس کے صدقے ہے؟ حضور پاک کے صدقے. یہ جمعہ آپ بھائیوں نے پڑھا میرے پیچھے، یہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے، جس نے یہاں پڑھا ہے اس کے بھائی کے ذہن میں ہوگا. میں نے آپ کو 17-18 بخاری مسلم کی حدیثیں سنا کے یہ بات بتائی تھی کہ دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو بھی نعمت ہے، جو فضل ہے، جو کرم ہے رب کا، وہ سارے کا سارا ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. فرمایا آقا پاک نے آنا قاسم اقسم بینکم و است قاسمہ، فضل اللہ کا ہے لیکن بانٹتا میں ہوں، خزانے اللہ پاک کے ہیں لیکن تقسیم میں فرماتا ہوں. علم سے لے کر دولت تک، بچوں تک، صحت تک، زمین جائیداد پلاٹ ہر شے، فرمایا میں بانٹتا ہوں. یہ دنیا میں میری رحمت ہے جو چل رہی ہے. اور حشر والے دن دیکھ لیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ہے، جس کی شفاعت کا جلوہ گری، جب اس کی جلوہ گری ہوگی سارے محشر والوں کی جان چھوڑنے والی حضور پاک کے صدقے. اس لیے یہ شعر یاد رکھیے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. پھر آپ نے ایک اور جگہ فرمایا بخدا، خدا کا یہی ہے در. اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. بس بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، کوئی فرار نہیں، کوئی مکر نہیں، کوئی ادھر ادھر جانے کی بات کوئی نہیں. بس بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. جو ادھر کا نہ ہوا ادھر بھی کوئی نہیں. میں نے جمعے والے دن بتایا تھا اللہ تعالیٰ حضور پاک کے بغیر اپنی توحید بھی بندے سے قبول نہیں فرماتا. اگر توحید پر ایمان لانا ہے تو پہلے میرے حبیب کے بن کے آؤ، کلمہ پڑھو میرے پیارے حبیب پر ایمان لاؤ، ان کے کہنے پر مجھے مانو تو پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان بھی قبول نہیں. قل هو اللہ احد، قل آپ فرمائیے میرے حبیب میں ہوں اللہ جو ایک ہے، هو اللہ احد. اب کوئی بندہ قل کو نکال دے کہ جی اللہ احد میں مانتا ہوں، تو اللہ پاک فرمائے گا تیرا یہ والا ماننا ہی مجھے قبول نہیں ہے، چل میرے حبیب کو نہیں ماننا تو کچھ نہ مان. 5ویں سپارے کے اندر واضح ارشاد پاک موجود ہے اللہ تعالیٰ کا. دنیا کے اندر بھی جب کوئی بندہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے اور معافی چاہتا ہو تو فرمایا میں رب اعلان کر رہا ہوں اس کو بھی آپ کے در پہ حاضر ہونا چاہیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ سے گزارش کریں کہ وہ معافی چاہتا ہے. آپ جب مجھ سے گزارش کریں گے مولا اس کو معافی دے دے، فرمایا پھر دیکھیے گا میں کیسی شانوں کے ساتھ اس کو معافی عطا فرماتا ہوں. لیکن اگر آپ سے منہ موڑ کر آئے اور میری رحمت کا طلبگار بن جائے تو فرمایا میں آپ کا رب ہو کے قسم اٹھا کے فرماتا ہوں ایسا بندہ چاہے 70 بار بھی مجھ سے معافی مانگے میں اس کو ہرگز معافی نہ دوں گا جو آپ کے در اقدس سے منہ موڑ گیا. اس لیے میرے پیارے بھائیو اللہ حضرت نے یہاں بھی فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی پھر خوار پھرتے ہیں. کہیں سے ان کی کونی بننے والی، بننی ہے تو کہاں سے بننی ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سارے کہیے ذرا ایک بار سبحان اللہ. یہ حدیثیں میں نے کافی ساری لکھی ہوئی ہیں، رات کو کچھ 40 حدیثیں تو یہ بات میں نے سرچ کی الحمدللہ. تو بڑا مضمون ہے، لیکن جو وقت تھوڑا ہوتا ہے مین تھیم میں نے آپ بھائیوں کی اس کی سنا دی ہے کہ دنیا ہو حشر ہو اللہ پاک نے یہ کائنات میں دکھانا ہے کہ میرے حبیب کی شان کیا ہے. اس لیے اللہ حضرت نے وہاں وہ بھی ایک جگہ پر فرمایا ہوا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا. اعلیٰ حضرت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید احمد دیوانہ جی اسی اعلیٰ حضرت لگا رہتا سی. آپ نے فرمایا کہ حضور پاک کی محبت میں دیوانہ ہونا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے رب کیا فرماتا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے، حدیث کیا فرماتی ہے. تو پھر وہ جو قرآن و حدیث پہ ہوتا تھا وہ آپ پھر شعر کی شکل میں اللہ پاک کے فضل سے اس کو ڈھال کر امت کو سنایا کرتے ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کیونکہ محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہے کہ حبیب یہ میرا ہے یہ تیرا چلو سیٹ ہو جیسا ہے ہی نہیں. جب حبیب ہیں تو پھر سبحان اللہ. اب یہ ایک معجزہ شریف سنیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حشر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پیارے بھائیو دنیا میں محبتوں کے ساتھ جئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کی غلامی میں، آپ کے فرامین پر جتنے آپ نے ہمیں ارشادات فرمائے اس کیفیت کے ساتھ جئیں. بچوں کو، نسلوں کو، گھروں کو، جہاں جہاں موقع ملتا ہے سب کو جوڑنے کی کوشش کریں. لڑائی فساد یہ کچھ بھی نہیں ہے. بندے دنیا سے اٹھ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، سب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. بس
ہمیں کام آئے گی، ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ اللہ حضرت نے اسی پر فرمایا نا، انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ پاک خیریں فرما دے گا۔ اب یہ معجزہ شریف سنیے گا۔ حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں امام ابو یعلا کی مسند سے، اور امام ابو عوانہ کی مسند، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا، امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا، اور امام ابن قانع نے معجم الصحابہ کے اندر یہ لکھا ہے، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور مسند ابو یعلا کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 1549۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں تشریف لائے ہیں، جنگ لگ گئی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان بدر میں حاضر ہو چکے ہیں، ان کو دشمن کا تیر لگا، اور لگا بھی کہاں پر؟ آنکھ۔ کہاں لگا؟ آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ کے اندر تیر لگ گیا۔ صحابی کا نام کیا ہے جی؟ حضرت سیدنا قتادہ۔ قتادہ، قاف دو نقطے والا، آگے تے ہے، الف دال اور ہا، قتادہ۔ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، اور ان کی جو آنکھ کا یہ ڈیلا ہے یہ باہر آ گیا، لٹک گئے، پیچھے جو وین ہے بس وہ اڑی رہ گئی، اور بڑی تکلیف شدت کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا کہ میری آنکھ میں جب وہ لگ گیا تو میرے آس پاس کے جو اصحاب تھے وہ مجھے کہنے لگے بڑی مشقت ہو رہی ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ آنکھ نکل گئی ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے چلنا پھرنا حرکت کرنا آسان ہو سکے۔ میدان جنگ ہے، تو میدان جنگ بدر کا میدان ہے، آپ وہ سارے واقعات بدر کے سنتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر وہ خود ہی کہنے لگے یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو لے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرتے ہیں ان کو دکھا کر پھر اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ فرمایا فسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا، عرض کی حضور اس کو کاٹ دیں؟ فرمایا نہیں، کاٹنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں۔ تو پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے، اللہ پاک سے دعا مانگی، میرے اس ڈیلے کو پکڑ کے آنکھ کے اندر سیدھا کر کے واپس رکھا، اوپر میری آنکھ پہ اپنا دست مبارک ایسے کر کے پھیر دیا، فَقَانَ لَا يُدْرَى أَيُّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ، فرمایا ایسے لگانے کی دیر تھی مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ آنکھ یہ نکلی تھی یا یہ نکلی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جا رہی ہے، پیار ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ میں سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ ہے یا یہ ہے، درد بھی ختم، خون بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کس منہ سے وہ بندہ کہتا ہے آج اس دنیا کے اندر کہ حضور میرے جیسے یا میں حضور جیسا؟ شرم نہیں آتی اس کو بیس کو جو یہ باتیں کرتا ہے؟ اس لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، آج دنیا کے اندر خطرناک ماحول چل رہا ہے، یقین جانے ہمارے بچوں نسلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، چیلے اور گدے قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ حضور پاک کی محبت دلوں سے نکال رہے ہیں، اور یہ علامہ اقبال کا وہ والا رونا ہے، رونا جو آپ نے 100 سال پہلے رویا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ شیطان نے پیغام بھیجا ہوا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اس کا جو پیغام، اس کی لمبی نظم ہے، اس کے اندر یہ انہوں نے لکھا کہ یہ فاقہ کش، اس کو بھوکا کر لو پیاسا کر لو، مسلمان ایسا ہے مسلمان، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ اس کو ڈرانا کیسے ہے؟ جنگیں لڑ چکے اس کے ساتھ، یہ حال مانتا ہی نہیں ہے۔ جب نام آتا ہے حضور کا، جب اللہ پاک کا نام آتا ہے، اسلام کا نام آتا ہے، یہ پھر زخمی ہو بھوکا ہو یہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس کو کیسے مات دی جائے، کیسے شکست دی جائے اس کو؟ کہا یہ ابلیس نے پھر ان کو سمجھایا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر اس کو شکست دینی ہے تو اسے اپنے پاک نبی سے دور کرنا ہوگا، پاک نبی کی محبت سے دور کرنا ہوگا، دامن رحمت سے دور کرنا ہوگا۔ اگر یہ ادھر سے ہٹ گیا، کٹ گیا، تو پھر یہ زندہ لاش ہے، مردہ ہے، اسے شکست دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔
یہ پھرتا چلتا پھرتا یہ تمہارا شکار ہوگا، یہ تمہارا بلکہ وکیل بن کے پھرے گا دنیا میں. کیوں؟ وہ جو اصل لین ہے وہ کٹ گئی، مقصد ہی ختم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ حضور پاک نے میری آنکھ کاٹنے نہیں دی، فرمایا اللہ کاٹنا نہیں ہے، ایسے کر کے پکڑا واپس جوڑی اور رکھ دی. فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ یہ والی خراب تھی یا یہ نکلی کون سی تھی، تیر کس جانب لگا، زخم بھی ٹھیک، فل پٹا فل ٹھیک ہو گیا. اس پر وہ پنجابی کے شاعر نے کہا نا، مدینے والا آمینہ دا لال، بڑی مشہور ہے، ذرا پڑھیے گا سارے. مدینے والا آمینہ دا لال، او لگیاں نبھا جان دا سہارا جدہ کوئی نہیں، انہوں بھی گل لا جان دا. مدینے والا آمینہ دا لال، اس موقع کے لیے فرمایا او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑ دا، او کڈی ہوئی اکھ موڑ دا، شفاواں دین والا نبی او مرد جلا جان دا. مدینے والا آمینہ دا لال، او لگیاں نبھا جان دا. حضور جانتے ہیں میں نے اپنے امتیوں کے ساتھ کیسی محبت کرنی. صحابی آ گئے میدان بدر میں، ان کی آنکھ نکل گئی. آقا پاک نے فرمایا ابھی تو اس نے بڑا وقت گزارنا ہے، چلو ذرا اپنی محبت دکھاتے ہیں. محبت فرما کے آنکھ واپس جوڑ دیتے. سبحان اللہ. ہمارے آقا پاک کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی. یقین جانے ہماری عقل سے ورا ہے. کوئی بندہ آج یہ چھوٹی سی عقل لے کے تولنے بیٹھ جائے گی، اے کوئی نہیں تھے اے ہے، اے کوئی نہیں تھے اے ہے، اور جتنی تیری عقل ہے تو اور نہیں سوچنا ہے. ادھر اللہ پاک نے کیا دے دی ہے وہ ہماری عقلوں سے ورا ہے. عقل، شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی شیرازی، عقل قرباکم بپیش مصطفیٰ. جب حضور کی بات آ جائے تو پھر اپنی عقلوں پر چھڑیاں چلا دو، اپنی عقلوں کو ذبح کر دو. میری عقل کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں کون ہوں؟ میری تو عقل بالکل مختصر سی ہے، اور ادھر کائنات کے رب نے کیا شان عطا فرما دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت میں، غلامی میں قبول فرمائے، جینا مرنا نصیب فرمائے، حشر والد حضور پاک کی شفاعت نصیب فرما دے. جزاکم اللہ تعالیٰ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.